قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یقیناً یہ معراج کے 4 تحفے جس کو میں نے گزشتہ اور پیوستہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا، اس قابل ہیں کہ اس کی قدر کی جائے اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لی جائے۔ یقیناً وہ لوگ قابل مبارکباد بھی ہیں اور دنیا و آخرت کے اعتبار سے فوز و فلاح کے حقدار ہیں جو ان 4 تحفوں کی قدر کرتے ہیں، یعنی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے بھی رہتے ہیں اور اچھے نیت و اچھے ارادے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اچھے کام اور نیکی کے کام کرتے بھی رہتے ہیں، بلکہ دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان 4 تحفوں کے اندر پہلا تحفہ معراج کا، جو عموماً عوام و خواص سب کے ذہن میں آتا ہے، وہ ہے نماز کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں 50 وقتوں کی نماز فرض فرمائی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تمام پیغمبروں کے زمانے میں نماز رہی ہے، ادائیگی کا طریقہ اور کچھ پڑھنے کا طریقہ ضرور الگ رہا ہے، لیکن بہرحال نماز ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی ہے۔ اور یہ 5 وقت کی نماز یا پہلے معراج میں یہ نماز فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ کون سی نماز پڑھتے تھے اور کب نماز پڑھتے تھے؟ اس سلسلے کے اندر احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضور معراج سے پہلے 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک سورج نکلنے سے پہلے نماز اور دوسرے سورج ڈوبنے سے پہلے نماز۔ یہ 2 نمازیں حضور پڑھا کرتے تھے اور 2 رکعتیں نماز تھی۔ یہ ساری کے ساری نمازیں اوقات کے تعین کے ساتھ معراج کے بعد ہوئی ہیں، لیکن بہرحال حضور معراج سے پہلے بھی 2 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لا کر آپ علیہ السلام کو وضو کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا اور نماز پڑھ کر بتلائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دن جبرائیل تشریف لائے اور ساری کی ساری نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اول وقت پر پڑھ کر بتا کر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن حضرت جبرائیل تشریف لائے اور دوسرے دن تشریف لانے کے بعد ان ساری نمازوں کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کو اخیر وقت میں پڑھ کر بتلایا اور حضور پاک علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے چلے گئے حضرت جبرائیل کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 نمازوں کے درمیان کا وقت آپ کے لیے 5 وقت کی نماز کا وقت ہے۔ پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی اور یہ فرمایا کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان کا وقت آپ کے لیے نماز کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے عصر کا، لیکن مغرب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں دن ایک ہی وقت پڑھ کر بتلائی۔ سورج ڈوبتے ہی فوراً مغرب کی نماز پڑھ کر بتلائی، چونکہ مغرب کی نماز سورج ڈوبتے ہی پڑھنا افضل ہے۔ ہاں، کسی عذر کی وجہ سے، کوئی سفر کی وجہ سے، کسی دقت و پریشانی کی وجہ سے، کسی تکلیف و مصیبت کے موقع پر اگر آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ہر مسلمان کو روزانہ مغرب کی نماز سورج کو ڈوبتے ہی پڑھنا افضل وقت ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز بھی پہلے دن حضرت جبرائیل نے بالکل مغرب کے 1 گھنٹے کے بعد پڑھائی، 1 سوا گھنٹے کے بعد، اور دوسرے دن بالکل اخیر وقت میں نصف شب کے بعد۔ تو یہ وضو نماز کا طریقہ بھی حضور پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل نے حضور کو بتلایا، سکھلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے۔ اور آپ کی امتیوں میں سب سے پہلے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نماز کا یہ طریقہ اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا اور سکھلایا ہے. یعنی حضور کے بعد آپ کی امت میں سب سے پہلے وضو نماز پڑھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے. چنانچہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے ترمذی شریف کی روایت ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بھی بندوں کے اعمال میں سب سے پہلا سوال اور حساب اگر کسی چیز کا ہوگا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کا حساب ہوگا. پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. حضور فرماتے فَإِن صَلُحَتْ، اور اگر کسی بندے کی نماز مکمل نکل آئی تو حضور فرماتے ہیں فقد افلاح و انجا، وہ آدمی تو کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز میں اس کی کمی واقع ہو گئی، نماز اس کی ناقص نکل آ گئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فقد خاب و خسیرا، بس وہ آدمی تو نقصان اٹھانے والوں میں سے رہ گیا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو بندوں سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اور حقوق العباد کے تعلق سے قیامت کے دن جو پہلا سب سے پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا قتل ناحق کے بارے میں. اللہ کے حق کے بارے میں پہلا سوال نماز کا، اور بندوں کے حق کے بارے میں پہلا سوال قیامت کے دن وہ ہوگا قتل ناحق کا. اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سبھی مسلمانوں کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں، اور دوسرے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کبھی کسی مسلمان پر قاتلانہ ناحق حملہ نہ کریں. یہ دو چیزیں، اور اگر یہ دو چیزیں اگر ہم سے چھوٹ گئی، یعنی ہم سے نمازیں بھی چھوٹ گئی اور ہم نے کسی پر جان لیوا قاتلانہ حملہ بھی کر دیا یا کسی کو ہم نے قتل بھی کر دیا تو ہماری آخرت خطرے میں پڑ سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ان دو چیزوں کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے. کبھی مجھ سے نماز نہ چھوٹے، کبھی میرے بیوی سے نماز نہ چھوٹے، کبھی میرے بچوں سے بھی نماز نہ چھوٹے. اس لیے کہ قرآن مجید میں ان سب کے تعلق سے ہدایات آئی ہیں کہ لوگوں تم بھی نماز کے پابند رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے. ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، صرف روزی روٹی ہی کموانا ہم آپ سے نہیں چاہتے، اور آخرت کا بہترین انجام نیک لوگوں کا ہی ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، عاقبت آخرت کو کہا جاتا ہے. آخرت کا اچھا انجام جو ہوگا وہ نیک لوگوں کا، متقی لوگوں کا ہوگا. اس حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو خاص طور پر نماز کا حکم کیجیے، اور یہ نہیں کہ صرف بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتے رہے خود اوڑھ کر سو جائیے، نہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کے پابند رہیے. بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں اذان کے اپنے بیوی کو تو جگا دیتے ہیں کہ بیگم اذان ہو گئے نماز پڑھیے، لیکن خود اوڑھ کر پلٹ کر سو جاتے ہیں. یہ عمل بھی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں غلط ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک ترغیب آئی ہے کہ شوہر اگر پہلے نماز کو اٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنے بیوی کو بھی جگا دے، اور اگر بیوی نہ جاگ رہی ہو تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ بیوی کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے. گہری نیند میں بھی اگر ہو تو اس کی آنکھ کھل جائے، اور آپ کے ساتھ وہ بھی اللہ کا یہ فریضہ نماز پڑھنے والے وہ بھی بن جائے. اور اگر بیوی پہلے بیدار ہو گئی ہو نماز کے لیے تو بیوی کو اس بات کی تعلیم و تلقین ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے جگا دے. اگر شوہر جاگ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ جاگے شوہر تو اس کو جگانے کے لیے اپنے ہاتھ پر پانی کی چھینٹیں لے کر اس کے چہرے پر مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے
اور وہ بھی اللہ کا یہ فریضہ نماز ادا کرنے والا وہ بھی بن جائے. لیکن ایسا نہیں کہ جگ بھر کے بالکل پانی بیوی کے بدن پہ ڈال دیا جائے, یا بیگم ہو تو وہ اپنے شوہر کے اوپر جگ بھر کے پانی ڈال دیا جائے. پانی کے چھینٹے مارنے کی تعلیم ہے, پانی ڈالنے کی نہیں. پانی تو لوٹے سے, جگ سے اور بھانڈے سے بھی ڈالا جا سکتا ہے, لیکن چھینٹوں کا مطلب ہے کہ ہاتھ پانی میں ڈبو کر ہلکے سے چھینٹے مارے جائیں تاکہ آنکھ کھل جائے اور نماز پڑھنے والے وہ بن جائیں. تو یہ طریقہ کار اہل ایمان کو اپنے ازواج, اپنے بیویوں کے تعلق سے اور بیویوں کو اپنے شوہروں کے تعلق سے یہ تعلیم ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. اگر آج مرد حضرات اگر نمازی ہیں الحمدللہ, اللہ پاک تعدم حیات اس کا پابند رکھے ہم سبھی کو, تو اپنے بیوی کو بھی پابند اسی نہج سے, اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اور اگر ہماری خواتین اور ہماری بہنیں نمازی ہیں, مردوں کے مقابلے میں عورتیں نماز زیادہ پڑھتی ہیں اور بھی, تو ان ہماری بہنوں کو, خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو نمازی بنانے کا طریقہ اور سلیقہ جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے اس طریقے کو اپنایا جائے. ممکن ہے کہ شوہر بھی نمازی بن جائے اس عمل کے ذریعے سے. یہ تو بیوی کو نمازی بنانے کا طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے. اور اولاد کو کیسے نمازی بنایا جائے کہ 7 سال سے پہلے اسے تو یہ تعلیم تلقین کی جائے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ میں, اپنے بہن کے ساتھ, گھر کی خواتین کے ساتھ گھر میں نماز پڑھے وہ. لیکن جب 7 سال کا ہو جائے تو باپ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ بچوں کو نماز کے لیے کہے. 7 سال کی عمر کی قید آئی ہے, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین. عربی میں 7 کہا جاتا ہے 7 کو. مرو تم حکم دو, اولادکم اپنی اولاد کو, کہے کا بالصلاۃ نماز کا, کب؟ وہم 7 سنین, جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. ہماری گھر کے باہر کی مصروفیات ہیں, تجارت و ملازمت ہمارے کوئی مصروفیات ہے, تو گھر میں شام میں آنے کے بعد اپنے 7 سالہ بچوں سے پوچھا جائے کہ بیٹے آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نماز پڑھے ہیں بچے تو خوشی کا اظہار کیا جائے, پیٹھ تھپ تھپائی جائے, موقع با موقع ان کو انعام دیا جائے کہ ماشاءاللہ آج آپ نے 3 نمازیں پڑھی ہیں. اگر کل 5 بھی نمازیں تم پڑھو گے تم اپنے امی کے ساتھ میں, تو ہم تمہارے کو کل جو ہے 10 کے بجائے 20 روپے تم کو انعام دیں گے. یوں ہم 150 روپے بچوں کو یوں کھانے کے لیے دے دیتے ہیں, بچے ہمارے اڑا دیتے ہیں. نماز کے ادائیگی پر 10 اور 20 روپے اگر ہم ان کو انعام کے طور پر دینے لگ جائیں, اور اس انعام کے لالچ میں اگر ہمارے بچے نمازی بن جائیں, تو ہمارے لیے کتنی سعادت مندی کی بات ہے. انعام دیا جائے. کبھی بچے سے کہا جائے کہ بیٹے آپ 5 کلمے سناؤ, کسی دن 2 سنائے گا آپ کو, چلو آج آپ 2 کلمے سنائے, یہ لگو 50 روپے رکھو. اگر ہم آپ کو 1 ہفتے کا موقع دے رہے ہیں, آج کیا تاریخ ہے؟ 5 تاریخ ہے. اگر آپ 15 تاریخ کو پورے 5 کلمے سناتے ہیں تو 50 کے بجائے ہم آپ کو 100 روپے دیں گے. 10 دن کا آپ کو موقع. بچہ 10 دن میں کوشش کر کے اپنے ماں سے, اپنے استاد سے, اپنے ساتھیوں سے کوشش کر کے 5 کلمے آپ کو سنا دے گا. وہ آپ کے 100 روپے کے بدلے. اور اس لالچ میں بچہ اگر 5 کلمے یاد کرنے والا ہو جاتا ہے, کتنی سعادت مندی کی بات ہے باپ کے لیے اور ماں کے لیے. بچے سے کہا جائے کہ بیٹے اس ہفتے میں آپ ہم کو 5 سورے سنا دینا, ہم آپ کو گھڑی دلا دیں گے. بچے کو یاد بھی نہ ہو تو گھڑی کے شوق میں, گھڑی کے لالچ میں بچہ 5 سورے کا ہفتہ 10 دن میں یاد کر لے گا. پھر بچے سے کہیے کہ مزید پورے 10 سورے اگر آپ کو سنا دیں گے تو آپ کو کوئی آپ کے پسند کا گفٹ ہم آپ کو دیں گے, کوئی انعام آپ کو دیں گے ہم آپ کے پسند کا, جو آپ بولیں گے وہ. ظاہر بات ہے کہ ہفتہ 10 دن 15 دن کے بچہ 5 اور 10 سورے بھی یاد کرنے والا بن جائے گا. اور کسی بچے کو 10 سورے اگر یاد ہو جائیں تو زندگی بھر اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. وہ اسی طریقے سے نماز کے تعلق سے جو حکم ہے کہ 7 سال سے پہلے بچہ اپنے ماں, اپنے بہن, اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ میں گھر میں نماز پڑھے, اور جب 7 سال کا ہو جائے تو اب باپ کو حکم اس بات کا ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز کے لیے
کہتا رہے بچے کے نماز کی نگرانی کرے. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین. عشرن کہا جاتا عربی میں 10 کو. ضربہ یضربو کے معنی آتے ہیں مارنے کے. اب 3 سال میں 10 سال کی عمر تک بچہ آپ کا نمازی ہو جانا چاہیے. اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچنے والا آپ کا بچہ ہونا چاہیے. لیکن 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو باپ کو اس بات کی تعلیم و تلقین ہے کہ آپ بچے کو نماز کے نہ پڑھنے پر مارو. شام میں گھر آنے کا پوچھو کہ بیٹے آپ مغرب کی نماز کو گئے تھے؟ والدہ کہے کہ نہیں گئے تھے، یہی کھیل رہے تھے، تو اس کی تنبیہ کرو، اس کو ہلکی مار مارو، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے. کسی باپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے اولاد کے چہرے پر مارے. کسی استاذ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے شاگرد کے چہرے پر مارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پر کسی کو مارنے سے منع فرمایا ہے. لیکن عجیب و غریب بات ہے، معمولی کو غصہ آ گیا پہلا ہاتھ اٹھ کر چہرے پر ہی پڑتا ہے. چاہے اولاد کو مارو، چاہے بیوی کو مارو، چاہے اپنے شاگرد کو مارو، اس سے اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں مارنے کی اجازت ہے، لیکن اتنا نہ مارا جائے کہ جس سے بچہ لہو لہان ہو جائے، یا بیوی کے بدن پر نشان پڑ جائے، یا استاذ اگر مار رہا ہے تو بالکل بچے کے شاگرد کے جسم کے اوپر نشانات پڑ رہے ہیں، خون نکل رہا، اس طرح مارنے سے منع فرمایا گیا ہے. مارو کم لیکن غصہ اس سے زیادہ کرو، تاکہ آئندہ بچے پر دھاک رہے، آپ کا ڈر اور خوف رہے. تو یہ بچہ جو 10 سال کی عمر پر پہنچنے پر ہمارا بچہ نماز کا پابند ہو جانا چاہیے، اور 10 سال پر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارنے کا حکم ہے. حدیث مبارک وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین. جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے نہ پڑھنے پر بچے کو مارا کرو. اور آگے آخری حدیث مبارکہ جملہ ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. جب 10 سال کا ہو گیا اور بچہ نمازی بھی بن گیا ماشاءاللہ آپ کا، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اب ان کے بستر میں علیحدگی پیدا کر دو. 2 بھائی بھی بالکل قریب قریب ہو کر نہ سوئیں، بلکہ دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی آڑ، کوئی چادر، کوئی تکیہ وغیرہ بیچ میں رکھ دو، تاکہ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے نہ ملیں. کہ 10 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے جسم کے اندر ایک قسم کی تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، خواہشات اس کے بدلنا شروع ہوتے ہیں. کوئی بہن بھی اپنے 10 سالہ بھائی کے ساتھ نہ سوئے، اور کوئی بھائی بھی اپنا 10 سالہ بہن کے بازو نہ سوئے. اسی طریقے سے 10 سالہ بچی بھی اپنے باپ کے بستر پر نہ سوئے، اور 10 سالہ بیٹا بھی اپنے ماں کے ساتھ نہ سوئے. اب ان کا بستر علیحدہ کرنے کی کوشش کرو. اس طریقے سے اگر ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہماری اولاد جہاں ثواب جاریہ ہوگی، اسی طریقے سے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی ہمارے گھر میں ہمارے بچوں اور بچیوں سے رونما نہیں ہوگا. گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا جس کو سننے دیکھنے کے بعد ہماری سر شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں یا ہم شرمندہ و نادم ہو جاتے ہیں. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تلقین اور اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کو نمازی بنانے کا طریقہ اور سلیقہ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے. بھائیو اس کے مطابق ہم دیکھیں تو صحیح عمل کر کے، اس لیے کہ ہر حدیث اس قابل ہے اس پر عمل کیا جائے تو وہ اثر رکھتی ہے، لیکن ہم کریں تو صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا. آج مسجد کے اندر 50 نمازی اگر موجود ہیں تو 50 بچے بھی پیچھے نظر آنا چاہیے، لیکن وہ 7 سال کے اوپر کے بچے ہوں، چھوٹے بچے نہ ہوں. 6 سال کے 5 سال سے کم کے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، چونکہ وہ شعور نہیں رکھتے، یا تو بھاگ دوڑ کریں گے یا نمازوں میں باتیں کریں گے، نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل پیدا کر دیں گے. بہت ہی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے
بڑوں کے صفوں میں ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ آج سے 4-5 سال پہلے باپ اپنے بچے کو لے کر نماز میں کھڑا ہوا ہے، بچہ باپ کے بازو سے نکل کر پہلے صف میں آ گیا، یہاں آ کر بیٹھ گیا، مغرب کی یا عشاء کی نماز کوئی تھی، یہاں ممبر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خدا نہ خواستہ اگر کسی مصلی میں کو ہنسی آ جاتی بچے کو دیکھ کر تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، اور اگر امام کو اگر ہنسی آ جاتی کھل کھلا دیتا وہ، تو امام کے نماز کے ساتھ میں سارے مصلیوں کی نماز خراب ہو جاتی۔ اس لیے اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کی نماز میں خلل واقع ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کتنے رحمت بھرے تھے، کسی کی معمولی سر کی تکلیف بھی حضور کا گوارا نہیں ہوتی تھی۔ حضور کے مبارک زمانے میں بچے بھی نمازوں کو آیا کرتے تھے، اور خواتین بھی آیا کرتی تھی نماز کو حضور کے زمانے میں۔ نماز کے دوران اگر حضور پاک علیہ السلام کے مبارک کانوں میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ علیہ السلام نماز کو مختصر کر دیتے تھے، یعنی بڑی سورت کے بجائے چھوٹی سورت پڑھ کر یا لمبی سورت پڑھ رہے ہوں تو فوراً رکوع کر دیا کرتے تھے، نماز مختصر کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کی ماں اگر نماز میں ہو یا اس کا باپ اگر نماز میں ہو تو بچے کی آواز سن کر باپ کو اس کی تکلیف ہوگی، بچے کے رونے کی آواز سن کر باپ کو تکلیف ہوگی، اس کا دل نماز میں نہیں رہے گا باپ کا، اس لیے آپ علیہ السلام نماز کو مختصر کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی سر کی تکلیف بھی کسی مسلمان کی حضور پاک علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے حضور پاک علیہ السلام اتنا ناراض ہوا کرتے تھے، اتنا غصہ ہوا کرتے تھے کہ الامان والحفیظ، بلکہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے چند جوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن لکڑیاں جمع کریں اور میرے جگہ پر کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں جو لوگ نماز چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمان نبوی ہے یہ۔ محدثین کرام آگے بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ اس لیے نہیں پہنایا کہ گھر میں چھوٹے معصوم بچے بھی ہوا کرتے ہیں، گھر میں خواتین بھی ہوا کرتے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے ایسے نماز نہ پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ نہیں لگائی، لیکن آپ نے ارادہ اپنے زبان سے تو ظاہر فرما دیا۔ اندازہ لگائے کس قدر حضور علیہ السلام نماز کے نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے ناراض ہیں۔ آج ہم اپنے اولاد کو کسی کام کے کرنے کے 1 سے 2 مرتبہ 2 سے 3 مرتبہ حکم دیں اور ہمارا بچہ اور ہمارا بیٹا وہ کام نہ کریں تو ہم کس قدر ناراض ہو جاتے ہیں، کس قدر غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خالق و مالک نے اگر قرآن میں 1 مرتبہ بھی کہہ دیتے اقیم الصلاۃ کہ لوگوں نماز پڑھو تو بس کافی تھا، لیکن رب ذوالجلال نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں بلکہ صراحتاً قرآن میں اہل ایمان کو نماز پڑھنے کے لیے 109 مرتبہ کہا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 109 مرتبہ۔ پھر بھی اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارا رب ہم سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا، کتنا ہمارے رب کو غصہ آتا ہوگا۔ اور اشارتاً و کنایتاً ملا کر قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ اور نماز کا ذکر جو حکم آیا ہے وہ 700 مقامات پر آیا ہے، 700 مقامات پر۔ اس کی عظمت ہی کی وجہ سے ہے نا، یہ نماز کی فضیلت ہی کی وجہ سے ہی یہ کس قدر اللہ والے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین بلکہ اولیاء اور بزرگوں میں صف اول کے سب سے بڑے بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر نمازوں کا اہتمام کرنے والے تھے۔ چنانچہ کسی جگہ غنیت الطالبین جو آپ کی یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کی کتاب میں کسی جگہ پر ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نماز کے نہ پڑھنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو،
نماز نہ پڑھنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ نماز نہ پڑھیں گے تو ہمیں بھی وہاں پر جگہ نہیں ملے گی۔ آج اس عظیم بزرگ کو ماننے والے، غوث پاک کو اپنا بزرگ ماننے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں؟ بھائیو، نماز کی پابندی کی جائے۔ آج لوگوں کو دولت کی فکر ہے لیکن برکت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ماضی میں لوگ برکت کی فکر کیا کرتے تھے، دولت کی کوئی فکر نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ دولت وہ جو ہے مقدر کی چیز ہے، جتنی ملنی ہے وہ تو ضرور ملے گی، لیکن برکت ملے گی نماز پڑھنے کی وجہ سے، سعادت ملے گی نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھ کے برکتوں کے متلاشی رہیں۔ زندگی میں چین و سکون بھی آئے گا، گھر میں بھی برکت ہوگی اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ اور اگر نماز چھوڑ کر اگر دولت جمع کریں گے تو ایسی دولت ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان بن سکتی ہے۔ ماضی قریب کے ہمارے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے ولی اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ہمارے ملک کی آزادی کی جنگ کے بالکل صف اول کے مجاہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کسی ادارے کا منع جلسہ تھا، حضرت جلسے میں تشریف لے گئے اور جلسے میں تھوڑا تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ اذان ہو گئی۔ جلسے سے دعا سے فارغ ہو کر مسجد پہنچنے تک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر بول کے جو نماز شروع کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے تکبیر اولیٰ، یہ ان کی چھوٹ گئی۔ لیکن رکعت تو مل گئی ان کو، نماز مکمل ہو گئی، تو مسجد کے کونے میں بڑے غم زدہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھے ہیں۔ مہمانوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت کیا بات ہے، بڑے غم زدہ آپ نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی، تمہارے جلسے کی وجہ سے آج 22 سال کے بعد پہلی مرتبہ میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی ہے۔ 22 سال کے بعد تمہارا جلسے کی وجہ سے آج جو ہے میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی ہے۔ آج ہفتوں نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ الامان والحفیظ۔ اور مومن کی، مسلمان کی پہلی پہچان آپ علیہ السلام نے یہ بتلائی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ، ہر چیز کی ایک علامت نشانی ہوا کرتی ہے، اور مومن کے نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خود بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والی، اپنی بیوی کو بھی نمازی کیسے بنایا جاتا ہے، جو طریقہ کار حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے بتلا، اللہ پاک اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سلیقہ اور جو طریقہ مربیانہ آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے ذریعے اپنی امت کو بتلایا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، بلکہ ساتھ میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے۔ قرآن مجید میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا منقول ہے کہ اولاد کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا بھی ہے 7 سال کی عمر میں، نہ پڑھنے پر 10 سال میں مارنا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اولاد کے نمازی ہونے کے لیے باپ کو دعا بھی کرنی ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا، آپ دعا کے قبول کرنے والے اور آپ دعا کے سننے والے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اولاد کے تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ فکرمند ہونے کی ضرورت ہے، اور نماز کے تعلق سے بھی ہمیں فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، آج کل دین کی دیگر شریعت و سنت کے احکامات میں جہاں لاپرواہی، غفلت اور سستی برتی جاتی ہے، انہی میں سے آج بڑی تعداد کے اندر نوجوان اور ہر عمر کے لوگ جو ہے نماز کے تعلق سے بڑے لاپرواہ، بڑے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرمائے
اور ہمیں نماز کی پابندی اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔